انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس پر علماء کی دو جماعتیں ہیں۔ کچھ احباب کا پرانا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ڈرپ لگانے سے یا ٹیکا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ناڑ میں لگایا جائے اس سے ٹوٹ جاتا ہے، جو گوشت میں لگایا جائے اس سے نہیں ٹوٹتا۔ لیکن دوسرا فتویٰ جو جدید دور کا ہے وہ یہ ہے کہ انجیکشن سے یا ڈرپ لگائیں جو بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ اب اس پر علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ جو جس عالم پر یقین کرتا ہے، جس کے فتوے پر، اس پر عمل کرے، چاہے تو وہ یہ کہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو اس پر یقین کرتا ہے وہ اس پر عمل کرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر اس کی بات مان لے تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی دونوں کے قول پہ عمل کرنا، جس پہ عمل کرنا چاہے کر لے۔ لیکن ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ڈرپ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر انسولین جو ہے وہ بھی انجیکشن کے ذریعے ہی معدے تک پہنچائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک تحقیق بیان کی جاتی ہے، اور یہ تحقیق بالکل درست ہے، جو پرانا فتویٰ تھا اس کو یہ ختم کر دیتی ہے، اور یہ سائنسی تحقیق کی روح میں بالکل درست ہے۔ اب وہ تحقیق کیا ہے؟ اس پر دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک ہے حسی کھانا اور ایک ہے معنوی کھانا۔ معنوی کھانا تو یہ ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، کھانا اس کے سامنے ہے، بندہ اس سے روٹی کا ایک ٹکڑا لیتا ہے، نوالا توڑتا ہے تو پھر اسے اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ اب یہ معنوی ہے کہ سامنے کھا رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس سے تو کوئی شک ہی نہیں کہ روزہ باقی رہتا ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اب جو دوسری قسم ہے وہ ہے حسی۔ حسی کیا ہے کہ بندہ کسی بھی ذریعے سے کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرتا ہے کہ جس کے ذریعے خوراک معدے تک پہنچے، معدے کو تقویت ملے، اور انسان کا جسم جو ہے اسے قوت مل جائے، اور اس کا معدہ جو ہے اس کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب انجیکشن جب لگایا جاتا ہے یا ڈرپ لگائی جاتی ہے، تو اب انسانی جسم میں جب ڈرپ لگائی جاتی ہے تو اب یہ حسی طور پر معدے میں خوراک جا رہی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ سائنسی تحقیق کی روح سے بالکل درست ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ حسی طور پر خوراک جو ہے معدے تک جا رہی ہے اور معدہ تقویت پکڑ رہا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بہتر بھی یہی ہے کہ بندہ بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے۔ حکم جو ہے اب آسانی جو ہے کہ بعد میں رکھ لے، تو اب مجبوری کیا ہے کہ اس نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ اور جو بندہ بیمار ہے، کس بیماری کا مریض ہے، مثلا انسولین لگاتا ہے، انسولین کس بیماری میں لگائی جاتی ہے؟ شوگر میں۔ تو اب جس بندے نے انسولین لگانی ہے وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، کہ اس کا دن گزارنا مشکل ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، روزہ چھوڑے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ ایک روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ یعنی جتنے روزے بنتے ہیں ایک ایک روزے کا فدیہ ادا کرے گا، اور وہ فدیہ کیا ہے؟ 2.25 کلو گندم کنک کے حساب سے وہ پیسے کسی غریب کو، کسی مسکین کو دے گا، تو اس کا روزہ جو ہے اس کا اجر اسے عطا کر دیا جائے گا۔